الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سب سے پہلے میں ہمارے انتہائی قابل احترام دوست جناب حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب، جو اس آج کے پروگرام کے میزبان ہے، ختم نبوت کانفرنس جو آن لائن کانفرنس ہو رہی ہے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور درس قرآن چینل جو اس کو پروگرام کو لائیو پیش کر رہا ہے ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس موقع پر جبکہ موجودہ حالات کی وجہ سے کانفرنسز نہیں ہو رہی ہے، یہ ایک احسن قدم اٹھایا گیا، اچھا قدم اٹھایا گیا ہے کہ لوگوں تک یہ آواز پہنچے، ہماری جو نوجوان نسل ہے خاص طور پر ان تک یہ آواز پہنچے، اور عقیدہ ختم نبوت جو ایک اہم عقیدہ ہے مسلمانوں کا، اس عقیدے کے تحفظ کے لیے جو خدمت کی جا رہی ہے، یہ ان خدمات میں سے ایک قابل تحسین خدمت ہے جو آج اس کانفرنس کے اندر آپ حضرات مختلف علماء اکرام کو سن رہے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان کرنا، آپ کی سیرت بیان کرنا، آپ کے اقوال افعال بیان کرنا، آپ کے ختم نبوت کو بیان کرنا، یہ ہمارے لیے ایک قابل فخر سرمایہ ہے۔ اور میں نے زمانہ طالب علمی میں ایک شعر ہے اردو کا، تو اس اردو شعر پر ایک دو شعر خود کہنے کی کوشش کی تھی، اگرچہ میں شاعر نہیں ہوں۔ فرمایا کہ وہ جو شعر ہے وہ یوں ہے: صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا۔ تو اس سے پہلے میں نے دو چند باتیں میں نے بھی اس کے ساتھ ملا دی، اور میں نے کہا اس آسماں کو اپنے ستاروں پہ ناز تھا، اس آسماں کو اپنے ستاروں پہ ناز تھا، پیروں تلے زمین کو خزانوں پہ ناز تھا، شمس الفلک کو اپنی شعاعوں پہ ناز تھا، شمس الفلک کو اپنی شعاعوں پہ ناز تھا، بدر الدجا کو اپنی کرنوں پہ بدر الدجا کو اپنی ضیاؤں پہ ناز تھا،
اور صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت تک کے لیے پورا زمانہ عطا فرما دیا۔ اب آپ کی نبوت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ آپ کے بعد نبوت اللہ تعالیٰ نے مکمل فرما دی، نبوت کو ختم فرما دیا، اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے آپ نے علماء اکرام کی تقاریر سنی، قرآن کریم کی آیات سنی، احادیث مبارکہ سنی۔ میں یہ آج کے اس کانفرنس میں خاص طور پر ہمارے جو نوجوان علماء اکرام ہیں، اسی طرح جو نوجوان طلبہ ہیں، چاہے وہ دینی مدارس کے طلبہ ہو یا کالج اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہو، ان کے سامنے ختم نبوت کے حوالے سے 5 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خاص طور پر برطانیہ کے اندر ہم یہاں اپنی نوجوان نسل، اپنے بچوں اور بچیوں اور مسلمانوں کے عقائد کا تحفظ کس طرح کرے، اسی طرح پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں وہ اپنی مسلمان نسل کی، اپنے بچوں کی اور مسلمانوں کے عقائد کا تحفظ، خاص طور پر ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کس طرح کرے، اس کے لیے ہمیں 5 کام کرنے پڑیں گے جو ہمارے بزرگوں نے کیے ہیں۔ یہ 5 کام انشاءاللہ ہم مل کر کریں گے تو ہمارے بچوں کے عقائد بھی محفوظ ہوں گے، اور جو لوگ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچے گا، اور وہ بھی ہدایت کے راستے پر آنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ جو 5 کام ہے، ان 5 کاموں سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت پر میں 3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا بیان اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ جس چیز کی اہمیت ہوگی تو انسان اس کے لیے فکر زیادہ کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے اہتمام کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائی ہے کہ یہ ایسا عقیدہ ہے اور اتنا اہم عقیدہ ہے، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اہتمام فرمایا ہے۔ احادیث مبارکہ میں 200 احادیث اور قرآن کریم کی آیات میں 100 آیات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ مسیلمہ کذاب، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ آیا مدینہ اور اپنے ساتھیوں کو، اپنی جماعت کو لے کر آیا، اور اس نے یہ کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد مجھے اپنا جانشین مقرر کر دے تو میں ان کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہوں، میری یہ پوری جماعت ان کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے ہاتھ میں ایک ٹہنی تھی، آپ کے ساتھ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی تھے، اور آپ نے مسیلمہ کذاب سے یہ آپ نے ٹہنی جو آپ کے ہاتھ میں تھی وہ دکھا کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھ سے اس ٹہنی کے برابر بھی کوئی چیز مانگو تو میں تمہیں وہ چیز بھی دینے کو تیار نہیں ہوں، اس ٹہنی کے برابر۔ یعنی آپ کی بعد نبوت اللہ نے ختم کر دی ہے، اب آپ کے بعد آپ کا کوئی جانشین نہیں ہو سکتا کہ وہ نبی بن کر آئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا بھی ذکر فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا میرے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن ہیں، مجھے برے معلوم ہوئے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر وحی کے ذریعے مجھے یہ بتایا گیا کہ پھونک مارو، میں نے پھونک مارا تو وہ اڑ گئے، اور اس کی تعبیر میں نے یہ نکالی 2 جھوٹے مدعی نبوت ہوں گے، کذاب ہوں گے، ایک اسود عنسی، ایک مسیلمہ کذاب۔ تو اندازہ لگائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو کتنی اہمیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے
کہ اگر یہ ایک ٹہنی کے برابر، ایک چھوٹی سی لکڑی کے برابر بھی اس نبوت کے اندر کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ دوسرا واقعہ آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب آپ کی خلافت کا زمانہ آیا تو مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے ساتھ لوگ مل گئے، ایک بہت بڑا فتنہ بن گیا امت کے اندر۔ سب سے بڑا خطرناک فتنہ جو پہلا فتنہ پیدا ہوا وہ اس مدعی نبوت نے پیدا کیا۔ تمام صحابہ نے اس پر اتفاق کیا اور اجماع کیا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا اس کو نبی مانتا ہے وہ سب کے سب دائرہ اسلام سے خارج ہے اور وہ کافر ہے۔ حالانکہ وہ لوگ جو جھوٹی نبوت کے دعوے دار تھے اس کو مانتے تھے، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، اذان بھی دیتے تھے، لیکن صحابہ نے ان کو مسلمان نہیں سمجھا۔ پھر ان کے درمیان جنگ ہوئی اور اس جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، جس میں 700 حفاظ صحابہ تھے۔ اس سے پہلے جو مسلمانوں کی جنگیں ہوئی ہیں کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، ان تمام جنگوں میں 259 مسلمان شہید ہوئے، لیکن اس ایک جنگ میں 1200 مسلمانوں نے شہادت کا جام نوش کیا ہے، قربانی دی ہے۔ اتنی بڑی قربانی صحابہ نے دی ہے اس ایک مسئلے کے لیے کہ اب مسلمانوں قیامت تک کے لیے یہ عقیدہ محفوظ رہے کہ ختم نبوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تیسرا واقعہ آپ دیکھیے، اسود عنسی نے یمن میں، جو یمن میں تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ابو مسلم خولانی ان کو بلایا اور ان سے پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ اس نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ کہا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابو مسلم خولانی نے کہا ما اسمع، میں تمہاری بات نہیں سنتا۔ وہ اپنی بات ریپیٹ کرتا اور آپ کہتے ما اسمع۔ خیر اس نے آگ جلائی، ایک بڑی آگ جلائی اور اس آگ میں ابو مسلم خولانی کو ڈال دیا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، وہ صحیح سالم باہر نکلے۔ تو وہ لوگ ڈر گئے، انہوں نے ان کو اپنے شہر سے نکال دیا، ملک شہر بدر کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ان کو دیکھ کر دوسرے جو ہمارے ساتھی ہیں وہ بھی ہمیں چھوڑ کر چلے جائے کہ ایک شخص کو آگ میں جلانے کی کوشش کی گئی اور وہ آگ میں نہیں جلا۔ وہ مدینہ پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو قسم دے کر پوچھا تو انہوں نے بتایا ہاں میں وہی شخص ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو یہاں بوسہ دیا دونوں آنکھوں کے درمیان ماتھے پر، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنی زندگی میں مجھے ایسے شخص کا دیدار کرایا، اس امت کے اندر ایسے شخص کا دیدار کرایا جس کے ساتھ اللہ نے وہ معاملہ فرمایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فرمایا تھا کہ اللہ نے ان کو آگ سے بچا لیا۔ یہ تین واقعات آپ سامنے رکھیں اور اندازہ لگائے کہ اسلام کے دور اول میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دور اول تھا، اس کے اندر اس عقیدے کو کتنی اہمیت دی گئی ہے اور مسلمانوں نے اس عقیدے کے تحفظ کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں اور ان پر کیا کیا تکالیف آئی ہے، لیکن انہوں نے آئندہ نسلوں تک یہ عقیدہ پہنچایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ پھر یہ صدیاں گزرتی گئی اور مسلمان اس عقیدے پر رہے، یہاں تک کہ 13 صدیاں گزر گئی تو پھر ایک شخص ہندوستان میں اٹھا، مرزا غلام احمد قادیانی، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور مختلف دعوے کیے۔ اس نے ذلی نبوت، بروزی نبوت اور مسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو پھر مسلمانوں نے اب دوبارہ اس عقیدے کے تحفظ کے لیے پھر مسلمانوں نے، علماء اکرام نے، ہمارے اکابر نے پھر محنت شروع کی، قربانی دی کہ مسلمانوں کے یہ عقائد محفوظ رہے اور لوگ ختم نبوت کے عقیدے پر مسلمان رہے، اس لیے کہ اس عقیدے سے ہٹ جانے پر
وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ چنانچہ 1884 میں لدھیانہ کے علماء نے سب سے پہلے یہ فتویٰ دیا اور کہا کہ جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو مرزا کے بارے میں سب سے پہلا جو فتویٰ تھا وہ لدھیانہ کے علماء نے 1884 میں دیا، اور پھر یہ محنت علماء نے کی، اور وہ ایک طویل سفر علماء نے طے کیا، اور 90 سال بعد 1974 کے اندر پاکستان کے اندر یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں پیش ہوا۔ پارلیمنٹ کے اندر تمام ممبران نے متفقہ ایک بہت بڑا عمل تھا یہ، اور متفقہ فیصلہ یہ ہوا کہ جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس کے ماننے والے بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابرین نے جو کام کیا ہے اس عقیدے کے تحفظ کے لیے، وہ کام ہمیں اس ملک میں رہ کر کیسے کرنا ہے، ہمارے نوجوان نسل کا، ہمارے نوجوانوں کا، بچوں کا عقیدہ محفوظ رہے، تو اس کے لیے ہمیں چند کام کرنے پڑیں گے۔ وہ 5 کام مجھے آپ سے عرض کرنے ہیں کہ یہ 5 کام ہمیں کرنے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی ملک میں ہو، برطانیہ میں ہے ہم، یہاں کے قانون کے دائرے کے اندر رہ کر جو حقوق یہاں پر حاصل ہے انسان کو، آپ کو، مسلمانوں کو، وہ اپنے ان حقوق کے حصول کے لیے قانون کے دائرے میں رہ کر وہ اپنے نوجوان نسل کی، اپنے بچوں کی، بچیوں کی، مسلمانوں کی عقائد کا تحفظ کرے، اور یہ پیغام لوگوں تک پہنچائے کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد نبوت کو اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا ہے۔ اس کے لیے پہلی چیز جو ہے وہ ہے جماعت، مسلمانوں کی جماعت ہو، جماعت سے جڑے ہوئے ہو، اس لیے کہ جماعت پر ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی مدد ہوتی ہے جماعت پر، اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جماعت پر، یعنی اللہ کی مدد ہوتی ہے جماعت کے ساتھ۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارے اکابرین جب آئے تو انہوں نے اس عقیدے کے لیے پوری زندگیاں لگا دی۔ ان میں سے بہت سے ہمارے اکابرین دنیا سے چلے گئے ہیں۔ علامہ خالد محمود صاحب جو بہت عظیم ایک ہمارے عالم دین تھے، ایک ہمارے رہنما تھے اس ملک کے اندر، انہوں نے اس عقیدے کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دی۔ اسی طرح مولانا منظور الحسینی صاحب تھے، قاری تصور الحق المدنی صاحب تھے، دیگر ہمارے علماء اکرام تھے جو دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اور آپ بھی بہت سے ہمارے اکابرین ہیں جو اس ملک کے اندر، اس ماحول کے اندر، یہاں کے ماحول کے مطابق نوجوان نسل کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ان کے عقائد کے تحفظ کے لیے دن اور رات محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو بھی قبول فرمائے۔ تو پہلی ضرورت یہ ہے کہ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، اس عقیدے کے ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ان علماء اکرام کے ساتھ ہم جڑ جائیں۔ میں چند کے نام بھی لے سکتا ہوں۔ مفتی اسلم صاحب ہمارے بزرگ ہیں، مولانا عبد الرشید ربانی صاحب ہمارے بزرگوں میں ہیں، مولانا عبد الرحمن باوا صاحب ہیں، قاری طیب عباسی صاحب ہیں، مولانا امداد الحسن نعمانی صاحب ہیں۔ یہ حضرات پرانے بزرگ ہیں یہاں کے، اور یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو نوجوان نسل جو مسلمان ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس جماعت کے ساتھ جڑ جائے، اور پہلے تو خود اپنا عقیدہ وہ سیکھیں قرآن اور حدیث، اور اس کے بعد پھر دوسروں تک یہ بات پہنچائے۔ تو جماعت کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ تقسیم کار ہے۔ دیکھیے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف کوالٹیز دی ہے، اور وہ ان کوالٹیز کے اندر وہ شخص ممتاز ہوتا ہے، وہ کام کر سکتا ہے۔ تو جو شخص جس کوالٹی کا ہے اسے وہ کام اس سے لینا چاہیے، اس فیلڈ میں اس سے کام لینا چاہیے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال ذکر کرتا ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے بخاری کی روایت پڑھی، مسیلمہ کذاب کے پاس جب آپ آئے اور آپ نے تشریف لایا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک ٹہنی کے برابر بھی اگر تم مجھ سے کوئی چیز مانگو تو دینے کو تیار نہیں ہوں. آپ کے ساتھ ایک صحابی بھی تھے، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ جو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، ان کو خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا، یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب تھے. صحابہ کے اندر خطابت کے فیلڈ کا کہ جو ماسٹر تھے وہ ثابت بن قیس تھے، خطیب رسول اللہ. اور کتنا بڑا ٹائٹل ہے، خطیب رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطیب. تو آپ نے مسیلمہ سے جب بات کی، اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا یہ میرے ساتھ ثابت بن قیس ہے اور یہ تمہیں میری طرف سے جواب دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نامزد فرمایا کہ یہ تمہیں جواب دے گا. معنی یہ ہوا کہ جو شخص جس فیلڈ میں ماہر ہے اس فیلڈ کے اندر اس کو متحرک کیا جائے کہ تم اپنے فیلڈ سے یہ کام کرو. تو اس کو کہتے ہیں تقسیم کار. تقسیم کار ضروری ہے. ہمارے بزرگوں نے بھی یہی کام کیے ہیں کہ جو جس فیلڈ میں تھے ان سے وہ کام لیے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ جس فیلڈ میں ہیں ان سے خاص طور پر جو نوجوان ہیں، علماء ہیں، طلبہ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اور ان سے وہ کام کیسے لیا جائے. سب سے پہلی چیز، اب یہ 5 کام اگر ہم کر لیں انشاءاللہ تو ہم انشاءاللہ ایک بہترین انداز سے عقیدہ ختم نبوت کے لیے کام کر سکتے ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ تصنیف اور تالیف کی فیلڈ. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا ہنر عطا کیا ہوتا ہے، مصنف ہوتے ہیں، مؤلف ہوتے ہیں، وہ تالیف، تصنیف، یہ کام بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. دیکھیے ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں. انہوں نے ختم نبوت کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے، اس عقیدے کے تحفظ کے لیے. خود انہوں نے جو کتابیں تصنیف کی ہے وہ ایسی شاندار کتابیں. اب ان کتابوں کے اندر ایک کتاب جو ان کی مشہور کتاب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات پر، اس لیے کہ مرزا غلام احمد وہ یہ کہا کرتا تھا کہ، اور اس کا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، تو حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی اور عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر ایک بہترین مدلل دلائل سے بھرپور کتاب. دوسری کتاب لکھی التصریح بما تواتر فی نزول المسیح. اس میں احادیث جمع کی، متواتر احادیث سے ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، آسمانوں پر وہ نازل ہوں گے. پھر آپ نے ایک کتاب جو لکھی تیسری تحیۃ الاسلام، یہ اضافہ تھا اس پر. یہ 3 کتابیں ہیں اور یہ ایسی کتابیں تھی، ایسی مقبول ہوئی کہ شام کے ایک بہت بڑے عالم ہیں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ، انہوں نے ان کتابوں کو جمع کیا اور اس پر اپنے حاشیے کے ساتھ اضافہ کر کے ایک ضخیم طور پر اس کو ایک کتاب کی شکل میں خود شائع فرمایا. پھر آپ نے ایک کتاب لکھی. یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اہل قبلہ کو مسلمان ہوتے ہیں، یعنی جو نماز پڑھتے ہو بس وہ مسلمان ہے، چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے یا نہ مانے، بس اہل قبلہ ہو. تو یہ دلیل پکڑتے ہیں. اس پر حضرت نے کتاب لکھی اکفار الملحدین، اور اس میں آپ نے تحقیق سے ثابت کیا کہ اسلام کی بنیادی عقائد کیا ہے اور ایک شخص دائرہ اسلام سے کس طرح نکلتا ہے. دیکھیے چھوٹی سی ایک بات سمجھیے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے اسلامی تمام عقائد کا ماننا ضروری ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے. لیکن اسلام سے اگر کوئی شخص نکلتا ہے، خارج ہوتا ہے، تو خارج ہونے کے لیے تمام عقائد کا انکار ضروری نہیں. ایک عقیدے کا بھی انکار کرے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو یہ آپ نے ایک کتاب لکھی. اسی طرح آپ نے ایک فارسی کے اندر ایک کتاب لکھی خاص طور پر اہل کشمیر کے لیے. جب وہاں یہ فتنہ پیدا ہوا تو اس کے لیے آپ نے پھر
عقیدہ ختم نبوت پر کہ وہاں کے لوگوں کے عقائد، خود آپ کشمیر سے تھے اور آپ نے کشمیر کے لوگوں کے لیے وہ کتاب لکھی اور وہ 100 دلائل آپ نے جمع کیے ختم نبوت پر، فارسی میں وہ کتاب تھی، پھر ابھی میرے خیال ہے ہندوستان سے ایک عالم دین نے ان کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا۔ آپ کے شاگردوں میں مولانا ادریس میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اکفار الملحدین جو آپ کی کتاب ہے اس کا اردو میں ترجمہ کیا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو آپ کے شاگرد تھے، انہوں نے ختم نبوت پر کتاب لکھی، قرآن کی 100 آیات جمع کی اور 200 احادیث جمع کی ختم نبوت پر۔ اسی طرح آثار صحابہ اکرام کے آثار جمع کیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہے اور عقیدہ ختم نبوت پر۔ آپ کے شاگردوں میں مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اسی طرح مولانا شبیر احمد عثمانی ہے، مولانا بدر عالم میرٹھی ہے اور دیگر علماء ہے۔ یہ آپ کے شاگرد تھے، آپ نے اپنے شاگردوں کو متحرک کیا، ان سے کتابیں لکھوائی، ان کو اس فیلڈ میں لگایا، ان سے وہ کام لیا۔ تو ایک کام یہ ہے کہ ہم جو اس فیلڈ میں ماہر ہیں ان کو متحرک کیا جائے۔ خاص طور پر برطانیہ کے اندر اب ضرورت ہے کہ یہاں کی نوجوان نسل کے لیے یہاں کے حالات کے مطابق قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ اور پھر یہ عقائد جو ضروری عقائد ہے، ختم نبوت کا عقیدہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہو گئی ہے، جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کے جوابات، یہ ساری باتیں اب ہمیں چاہیے اپنی موجودہ نسل تک انگریزی زبان میں پہنچائے۔ تو جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں ان کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے۔ دوسری چیز ہے دعوت و تبلیغ۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، خطابت کے ذریعے ختم نبوت کا پیغام لوگوں تک پہنچائے اور ان کی مدد کی جائے، ان کو سپورٹ کیا جائے، ان کو اپنے ساتھ جوڑا جائے تاکہ وہ پیغام لوگوں تک پہنچتا رہے، انگریزی میں بھی، اردو میں بھی۔ اسی طرح یہاں جو برطانیہ کے اندر تو مختلف کمیونٹیز ہے، صرف پاکستانی کمیونٹی تو نہیں ہے، یہاں تو گجراتی بھی ہے، یہاں بنگلہ دیشی کمیونٹی بھی ہے، یہاں عرب ہے، یہاں افریقہ کے لوگ ہیں، یہاں دیگر ممالک کے لوگ ہیں۔ تو ان کمیونٹیز تک ان کے علماء کو اپنے ساتھ ملایا جائے اور وہاں تک یہ آواز پہنچائی جائے تاکہ مسلمانوں کے عقائد کا تحفظ ہو سکے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ سب سے زیادہ بڑا اہم کام آج کے زمانے میں یہ ہے ہمارے مسلمانوں کے عقائد کا تحفظ ہو۔ اور اس ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں ہمارے بچوں کے لیے 2 بڑے عقائد ہیں جن کا تحفظ ضروری ہے۔ ایک توحید کا عقیدہ، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے اور وہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ لم یلد ولم یولد۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کے بچوں کے تک پہنچانا ضروری ہے۔ اور دوسرا عقیدہ جو ضروری ہے وہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے، یہ ضروری ہے۔ دیکھیے حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ 1930 کے اندر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے 500 علماء کی میٹنگ بلوائی۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے خطاب فرمایا اور حضرت عطا اللہ شاہ بخاری، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو آپ نے امیر شریعت کا ٹائٹل دے کر ان کو آپ نے اس کام پر لگایا۔ اور پھر امیر شریعت، اللہ اکبر، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ وہ تو ایسے خطیب تھے کہ ان کی ساحرانہ خطابت نے تو پھر جناب کیا ہے یہ آواز پھر وہ کونے کونے تک پہنچا دی۔ عشاء کے بعد بیان شروع کرتے تھے، فجر تک ان کا بیان ہوتا تھا۔ یہ شاہ صاحب کی تحریک تھی، شاہ صاحب نے لوگوں کو متوجہ کیا، شاہ صاحب نے لوگوں کو آگے کیا، تو دعوت و تبلیغ کے ذریعے۔ تیسری چیز ہے، دیکھیے علماء کو کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب نے علماء کو بھی متوجہ کیا، اپنے قابل ترین شاگردوں کو متوجہ کیا، ان کو اس فیلڈ میں لگایا
مولانا یوسف بن نوری رحمتullah علیہ جیسے شاگرد کو آپ نے اس فیلڈ پر لگایا، وہ اس تحریک کا حصہ بنے۔ دوسری طرف آپ نے حضرت انور شاہ کشمیری رحمتullah علیہ کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے صرف علماء کو اس لائن پر نہیں لگایا، جدید طبقے پر بھی محنت کی۔ یہ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہم جدید طبقے پر محنت کریں، جو مسلمان ہے جدید طبقہ ہے ہم اس پر محنت کریں۔ اور وہ محنت کیسے کریں گے؟ دیکھیے میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمتullah علیہ ایک مرتبہ لاہور تشریف لائے، اسٹیشن پر اترے، ڈاکٹر جلال الدین فرماتے ہیں کہ میں لینے گیا، آپ نے فرمایا تانگا لاؤ، تانگا لایا گیا اور میں ان کو لے گیا، آپ علامہ اقبال کے گھر تشریف لے گئے۔ میں باہر کھڑا رہا، کافی دیر اندر رہے، پھر یہ دونوں حضرات باہر نکلے، اور جب باہر نکلے تو دونوں رو رہے تھے، اور پھر آپ دوبارہ تانگے پہ بیٹھے اور ارشاد فرمایا کہ مجھے واپس اسٹیشن پر چھوڑ آؤ۔ تو میں نے عرض کی حضرت میرے ساتھ گھر پر چلے۔ فرمایا میں آج صرف علامہ اقبال کو یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ سمجھانے کے لیے اس نیت سے آیا تھا، اس کام کی غرض سے آیا تھا، اس لیے میں اس سفر میں کسی اور چیز کو ملانا نہیں چاہتا تاکہ میری نیت خالص رہے۔ اور پھر اس کا اثر کیا ہوا؟ علامہ اقبال جیسا شخص، اس پر اثر کیا ہوا؟ تو میں علامہ اقبال کے 2 شعر پڑھتا ہوں، ویسے تو ان کے بہت شعر ہیں، 2 شعر پڑھتا ہوں۔ اندازہ لگائیے علامہ اقبال فلسفی تھا، مغرب کا پڑھا ہوا تھا، مولوی نہیں تھا، وہ مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں تھا، اسکول کالج یونیورسٹی کا اور مغرب کا یہاں کا پڑھا ہوا تھا، لیکن اس ایک مولوی انور شاہ کشمیری، اس ایک مولوی نے اس کو کیا سبق دیا کہ علامہ اقبال بدل گئے، ان کی آواز بدل گئی، ان کے اشعار بدل گئے۔ وہ 1-2 شعر سنیے، اور علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ پس خدا برما شریعت ختم کرد، پس خدا برما شریعت ختم کرد، بر رسول مار سالت ختم کرد، خدمت ساقی غریبا ما گذاشت، خدمت ساقی غریبا ما گذاشت، داد مارا آخری جام کے داشت۔ اس کا ترجمہ میں نے منظوم ترجمہ بنانے کی کوشش کی ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں اردو میں۔ حق نے جب ہم پر شریعت ختم کی، حق نے جب ہم پر شریعت ختم کی، پیارے حضرت پر رسالت ختم کی، اور ہم کو جب ساقی گری کا حق ملا، ہم کو جب ساقی گری کا حق ملا، جامتا جو آخری وہ بھی ملا۔ مجھے ایک شعر ان کا اور بھی یاد آ گیا۔ علامہ اقبال، علامہ انور شاہ کشمیری نے ان کو اس طرح ان کے اشعار کے اندر ایسی جان پیدا کی، ایسی روح پونکھی اس کے اندر کہ علامہ اقبال پھر یہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، ایک بعد از تو نبوت شرک، ایک بعد از تو نبوت شد بہر مفہوم شرک، ایک بعد از تو نبوت شد بہر مفہوم شرک، بزم را روشن بنور شمع عرفا کردئی۔ اور اس کا ترجمہ میں نے یوں کہا ہے، بعد تیرے ہے نبوت شرک ہر مفہوم میں، اللہ کے نبی کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ شرک ہے، شرک فی النبوت ہے، ہر مفہوم میں، چاہے ذلی ہو بروزی ہو۔ بعد تیرے ہے نبوت شرک ہر مفہوم میں، شمع عرفان سے تیری روشن ہوا سارا جہاں۔ اب نبوت آپ کی ہے۔ تو دیکھیے انور شاہ کشمیری رحمتullah علیہ نے ایک فلسفی پر، مغرب کے پڑھے ہوئے پر، یونیورسٹی اور کالج کے پڑھے ہوئے پر، ایک شاعر پر محنت کی تو ان کی آواز بدل گئی، وہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے ساری زندگی پھر قربانی دینے لگے۔ تو ایک کام یہ کرنا ہے۔ چوتھا کام میں مختصراً اب آخر میں 2 باتیں عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ چوتھا کام یہ کرنا ہے، جو یہاں دینی مدارس اور مکاتب ہے، وہاں جو بچے پڑھنے آتے ہیں، بچیاں پڑھنے آتی ہیں،
ہمارا وہ نصاب اس کے اندر عقیدہ ختم نبوت کو بچوں کو پڑھایا جائے تاکہ بچپن میں ان کے ذہن میں یہ باتیں رہیں۔ پانچویں بات جو آخری بات ہے وہ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو سیاسی لوگ ہیں، قانونی اور سیاسی، وہ مسلمان جو سیاست کے لائن میں ہے، قانون کے لائن میں ہے، ان کی خدمات حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ علماء کے ساتھ ایسے لوگوں کا ہونا بھی ضروری ہے جو سیاست کے ماہر ہو، جو قانون جانتے ہو، تاکہ ہماری یہ آواز وہ پارلیمنٹ تک بھی جا سکے، گورنمنٹ تک بھی جا سکے۔ مسلمان اپنے حقوق کا مطالبہ کیسے کرے؟ وہ ایک مسجد کا مولوی عالم اپنا کام کر سکتا ہے، لیکن سیاستدان اور قانون دان وہ اپنی فیلڈ کا ماہر ہے۔ آپ یہ مثال سمجھیے، 1974 کے اندر مساجد کے اندر بھی عقیدہ ختم نبوت بیان ہو رہا تھا، مدارس کے اندر بھی بیان ہو رہا تھا، لیکن اور 90 سال سے بیان ہو رہا تھا۔ کتنے سال سے؟ 90 سال سے نہ۔ لیکن جب پارلیمنٹ میں مسئلہ پہنچا، سیاستدانوں نے یہ مسئلہ اٹھایا، مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے مکاتب فکر کو، دیگر مکاتب فکر کے علماء کو جمع کر کے پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ اٹھایا، ایک سیاستدان نے، اور سیاستدانوں کو جمع کیا، تو ایک طرف 90 سال کی محنت ہے، ایک طرف 90 سال، اور یہاں 13 دنوں میں اللہ نے فتح عطا فرمائی، صرف 13 دنوں میں۔ مرزا ناصر کے ساتھ بات ہوئی، لاہوری گروپ کے ساتھ بات ہوئی، 13 دنوں بعد، اور پھر بٹو جیسا شخص، وہ مدرسے کا پڑھا ہوا مولوی نہیں تھا، لیکن اللہ نے یہ کام اس کے حصے میں لکھا تھا، اس نے سائن کر دیا، پوری پارلیمنٹ متفق ہو گئی کہ جو بھی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو 13 دن کی محنت رنگ لائی، اس لیے کہ وہ ہمیں ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے۔ یہ 5 کام ہے جو ان شعبوں کے اندر مسلمان ہیں، 5 شعبوں میں اپنی خدمات پیش کریں۔ میں آخر میں، اب وقت زیادہ ہو گیا ہے، ان اشعار پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور مفتی محمود الحسن صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں کہ وہ سامنے کھڑے ہیں، غالباً وہ مولانا امداد الحسن نعمانی صاحب جو ہمارے بزرگ ہیں وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ تو میں آخر میں یہ عرض کرتا ہوں، فرمایا کہ ہے نبوت ہر نبی کی حق مگر اس دور میں، ہے نبوت ہر نبی کی حق مگر اس دور میں، سکہ دین نبی مصطفیٰ کا ہے چلن، قلب نادا باب رحمت چھوڑ کر جانا کہیں، قلب نادا باب رحمت چھوڑ کر جانا کہیں، اس میں ہنسی ہے جگت کی اور اپنا ہے مرن، ذات عالی پر جہاں سے جو بھی پڑھتا ہے سلام، لا کے پہنچاتے ہیں خدمت میں ملائک من وعن، سامنے آ کر پڑھے جو اس کو وہ سنتے ہیں خود، ہے یہ ثابت اس پہ شاہد بے حقی یہ سنن، وہ نبی یہ لا کذب وہ ابن عبد المطلب، ان کی اس آواز پر نصرت ہوئی جلوہ فگن، اور 2 جہاں کی بادشاہی ان کے قدموں پر نثار، ان پہ قرباں مال و جاں مادر پدر فرزند و زن، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔